بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسباب رحمت پر بات چل رہی ہے کہ کون سی چیزیں جس پر عمل کر کے، جن کو اختیار کر کے ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ آج ہم نے جس سبب پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے رحمت کی دعا مانگیں۔ قرآن نے ہمیں سکھائی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ مجھے اپنی رحمت عطا فرما، اے اللہ مجھے اپنی خاص رحمت عطا فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور یا اللہ میرے کاموں کو سدھار دے۔ ایک تو اس دعا کا اہتمام کریں، قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ اللہ سے رحمت مانگو۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اے میرے پیغمبر آپ میری مخلوق کو بتا دیجئے کہ مجھ سے اس طریقے سے دعا مانگیں، رب اغفر، اے میرے رب میرے گناہوں کو بخش دے، ورحم، اور یا اللہ مجھ پہ خصوصی رحم فرما دے، وانت خیر الراحمین، آپ سے بہتر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے جو ایسے صفتی نام ہیں، یا رحمان یا رحیم، ان کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ فرماتے میرے بڑے پیارے پیارے بڑے خوبصورت نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے مجھے پکارا کرو۔ جب آپ کہیں گے یا رحمان ارحم، یا رحیم ارحم، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، رب اغفر وارحم، یقیناً اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اور پھر یہ رمضان تو دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات لا ترد، 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی، ریجیکٹ نہیں ہوتی، مردود نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک دعا دعوت الصائم، روزہ دار کی دعا، کہ جب روزہ دار اللہ سے دعا کرتا ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ تو جب آپ اللہ سے روزے کی حالت میں کہیں گے یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، اس عشر رحمت میں اللہ رحم فرما دیں گے۔ یہ سبب رحمت ہے، اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف لانے کا، اپنے آنگن میں، اپنے گھر میں، اپنی اولاد میں اللہ کی رحمت اترنے کا، اتروانے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر خاص طور پر رمضان میں جو قبولیت دعا کا ایک وقت ہے، افطاری سے قبل کا جو وقت ہوتا ہے، حدیث میں اس بات کی بھی صراحت ہے کہ جب انسان افطاری کے وقت دعا کرتا ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے ان لکل مسلم فی کل یوم ولیلۃ دعوت مستجابہ، کہ اس رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان کی ہر دن اور ہر رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے دن کو بھی، رات کو بھی، افطاری کے وقت بھی، نمازوں کے بعد بھی اللہ سے یہ دعا ضرور مانگے کہ اللہ مجھ پہ اپنا رحم فرما۔ جب ہم پہ اللہ کا رحم ہو جائے گا ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو رمضان کا مہینہ اور دعا یہ خود ایک عبادت ہے۔ دیکھیں آپ اگر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ میرے قرضوں سے مجھے نجات عطا فرما دے، میری مشکلات کو ختم فرما دے، تو مشکلات تو جب ختم ہوں گی، لیکن اس دعا کرنے پر آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ یعنی وہ مشکلات جب ختم ہو، جب اللہ کی حکمت ہوگی اللہ ختم فرما دیں گے، لیکن ثواب آپ کو فوراً ملنا شروع ہو جائے گا جب آپ دعا کریں گے۔ تو اس لیے دعا حدیث میں آتا ہے دعا هو العبادت، کہ دعا خود عبادت ہے۔ تو جس طرح آپ کو نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، ذکر کرنے پر ثواب ملتا ہے، تو جب آپ اللہ سے اپنی حاجات مانگ رہے ہوتے ہیں، اس پر آپ کی حاجتیں پوری ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس عمل پر ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے۔ تو رمضان میں خصوصیت کے ساتھ اس کا اہتمام کریں کہ اگر رمضان کے علاوہ عادت نہیں ہے دعا مستقل مانگنے کی، تو کوئی ایک ٹائم خاص کر لیں کہ یار اس ٹائم میں نے 20 منٹ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے اپنی ضروریات مانگنی ہے اور بس اللہ سے منوا کے ہی چھوڑنا ہے۔ تو جب ہم اس کا اہتمام کریں گے تو قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب آپ اللہ سے مانگیں گے ضرور اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com